جی روئے زمین پر آپ نے بہت ساری لائبریریاں دیکھی ہوں گی۔ آج جس لائبریری کا ہم ذکر کرنے چاہ رہے ہیں وہ دنیا کے خوبصورت شہر کی خوبصورت لائبریری مسجد نبوی کی لائبریری ہے۔ یہ مسجد نبوی کی جو لائبریری ہے اس کا داخلی دروازہ ہے، اور یہ لائبریری جو ہے تشگنان علم کے لیے ایک علمی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد نبوی سے متصل لائبریری کو شہر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باسیوں اور زائرین کے لیے ایک علمی مرکز کا درجہ حاصل ہے، اور یہاں پہ لاکھوں ہزاروں لوگ جو زیارت مدینہ کے لیے آتے ہیں اس لائبریری کا رخ کرتے ہیں۔ شہر مدینہ اور اطراف و اکناف سے روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے آنے والے عاشقان رسول حسب توفیق اس علمی اور بحر ذخار سے استفادہ کی کوشش کرتے ہیں، اور جوق در جوق اس لائبریری کا رخ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک شاندار لائبریری ہے جو سن 1352 ہجری کو بانی سعودی عرب شاہ عبد العزیز نے مسجد نبوی میں ایک لائبریری کے قیام کی تجویز پیش کی تھی۔ چنانچہ سید احمد یاسین کی زیر نگرانی لائبریری کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور یوں یہ لائبریری 1352 ہجری کو وجود میں آئی، اور آج یہ یہاں پہ مسجد نبوی کے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت مسجد نبوی میں باب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلائی منزل کو لائبریری کا درجہ دیا گیا۔ یہ باب مسجد نبوی کی پہلی توسیع کی سمت میں مسجد کے شمال مغرب میں واقع تھا، تاہم اس کے اندر مختلف ادوار کے اندر مختلف اس کی توسیع ہوتی رہی، اور یہ لائبریری آگے بڑھتی رہی۔ سن 1428 کو حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی سعودی حکومت کے دور میں مسجد نبوی کی دوسری جو توسیع تھی یہ توسیع کی گئی۔ اس کے بعد لائبریری جو تھی اس کو شمال مغرب کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور یہ منتقل ہو گئی تھی۔ اب یہ لائبریری شمال مغرب کی طرف جو باب عمر بن خطاب ہے وہاں پہ یہ موجود ہے۔ دوسری توسیع میں لائبریری کے تمام حال وسیع کیے گئے۔ لائبریری تک رسائی کے لیے باب نمبر 10 کی طرف سے ایک برقی زینہ بھی تیار کیا گیا تاکہ لوگ جلد از جلد اس لائبریری تک پہنچ سکیں۔ لائبریری کو تشگان علم کے لیے پورا سال دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن کھلا رکھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی تعطل نہیں ہوتا۔ اس میں زائرین اور محققین کے آرام کے لیے بھی جگہ موجود ہے، اور 10 مختلف نوعیت کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں اس لائبریری کے اندر۔ لائبریری کا انتظامی دفتر اور دفتر برائے اطفال یونٹ ایک بڑے ہال پر مشتمل ہے۔ اس میں روشنی، ایئر کنڈیشنز، سردیوں میں گرمی، زمزم کی فراہمی، کرسیوں، میزوں، قالینوں، کمپیوٹر اور دیگر جدید آلات سمیت ہر طرح کی سہولیات جو ہے اس لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ مسجد نبوی میں مجموعی طور پر 516 الماریوں میں 1,76,000 کتب کا ایک وسیع ذخیرہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس خوبصورت اور شاندار لائبریری کو اوسطاً 1 گھنٹے میں 300 افراد وزٹ کرتے ہیں۔ کتب کی درجہ بندی کرتے ہوئے 72 اقسام میں ان کتب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ کتب کی ترتیب حروف تہجی کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ بچوں کے لیے ایک الگ سے مخصوص سیکشن بھی موجود ہے جس میں سیرت نبوی، کہانیوں اور دیگر بچوں کے لٹریچر کی 130 قسم کی جو موضوعات ہیں ان پر کتب یہاں پہ موجود ہیں۔ لائبریری میں مخطوطات سیکشن پہلی منزل اور بان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قائم کیا گیا ہے، اور مخطوطات میں کتب پرانے زمانوں کے قرآن پاک کے نسخے، ڈیجیٹل تصاویر اور جدید آلات اور کمپیوٹرز بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ دنیا بھر میں لکھے گئے قرآن پاک کے 600 مصاحف، 250 مطبوعہ نسخے، 1040 مجلد اور 1550 عنوانات پر رسالے اور 2,60,000 ڈیجیٹل مخطوطے اس عظیم الشان کتب خانے کا حصہ ہیں۔ لائبریری کے کتب کی سالانہ بنیاد پر چھانٹی کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر سال 12,000 کتابوں کی جلد کی جاتی ہے یا انہیں نئے سرے میں جو ہے وہ طبع کیا جاتا ہے۔ جو بھی زائرین اس مسجد نبوی میں عمرہ کی غرض سے جائیں یا حج کی غرض سے جائیں تو ان کے لیے یہ ایک تحفے سے کم نہیں ہے۔ تو آپ سب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی جائیں تو اس لائبریری کا ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔